میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ بات آپ نے جان لی کہ ہماری عمر، ہماری تاریخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تاج سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے حدیث ہے۔ اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے نبی ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، غار حرا میں آنے والی پہلی وحی، تب سے ہمارا وجود ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اس وقت جو دین تھا، جو عقیدہ تھا، جو عبادت تھی، جو حلال و حرام تھا، جو منہج تھا، جو فکر تھی، جو اصول تھا، جو ضابطہ تھا، وہی ہمارا اصول ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا منہج ہے، وہی ہماری راہ ہے، وہی ہمارا اصول ہے، وہی ہمارا ضابطہ ہے، اور ہم خود بھی اس پر قائم ہے اللہ کی فضل و کرم سے، اور سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ آؤ پلٹو اپنے اس اسلاف کی طرف، آؤ چلو ذرا پیچھے اور پیچھے۔ آخر 200 سال 300 سال پہلے کیوں رک جاتے ہو؟ 400 سال پہلے کیوں رک جاتے ہو؟ 600 800 سال پہلے کیوں رک جاتے ہو؟ اور اگر تقلید کی تاریخ آپ کے سامنے لائی جائے تو 300 سال پورے گزر گئے۔ 301 2 سال یعنی 34 صدی ہجری کا آغاز ہوا، تب جا کر کے ائمہ اربعہ کی تقلید کی فضا امت کے اندر قائم کی گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب چاروں مسلک میں سے کسی نہ کسی مسلک کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ تو آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ تقلید کے اس شوشے کی عمر کتنی ہے، اس کی تاریخ کتنی ہے۔ رہی بات ائمہ اربعہ کی، تو آپ جان سکتے ہیں کہ پہلے امام کی پیدائش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال کے بعد ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سب نئے ہیں، نئے ہم نہیں ہیں، نئے آپ ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ ٹولیاں ہیں، یہ جماعتیں ہیں، یہ تمام چیزیں بعد کی آئی ہوئی ہیں۔ یہ بھی بعد کے ہیں، جب یہ بعد کے ہیں تو ان کا عقیدہ بعد کا، ان کا منہج بعد کا، ان کا راستہ بعد کا، ان کا مسلک بعد کا۔ ہم شروع سے ہیں، جو اللہ کا کلام، نبی کی سنت، صحابہ کرام کا منہج اور موقف ہے، وہی ہمارا بھی ہے۔